سے نبی بھی ناراض ہوتے ہیں، خدا بھی ناراض ہوتا ہے۔ ابھی میں اتنا جوان ہوں، اللہ آپ کو اپنے ضعیف بنانے میں لگے ہیں، لیکن میں جوان ہوں۔ جوان مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور حقیقت بیان کرنی چاہیے۔ میں نے یہاں گفتگو نہیں کری، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ احباب کو میرا انداز بیان پسند نہیں آتا۔ پہلے جہاں مساجد میں جاتے تھے وہاں مولویوں کا اعتراض ہوتا تھا، خانقاہوں میں مریضوں کو اعتراض ہوتا تھا۔ میری ذات پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کہیں گفتگو کروں یا نہ کروں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی مجھے سننا چاہے نہ سننا چاہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو مولا کے ماننے والے ہیں وہ کردار حسین اور کردار علی سے دور ہیں۔ وہ میثم تیمار کے تو ماننے والے ہیں، لیکن ان کی زبانوں سے حق بیان نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جب کہا جائے کہ حق بیان کریں، چلیں آپ بیان نہیں کرتے لیکن سننے کی سخت تو رکھیں۔ ہم نے اپنے بہت سے رشتہ دار کھو دیے، وجہ کیا تھی کہ وہ علی کو ولی اللہ نہیں مانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ایسے رشتہ داروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے دوستوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسی دکانیں ہمیں نہیں چلانی جو علی ولی اللہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو دکانیں چلانی ہے، اگر آپ کو رشتہ داریاں نبھانی ہیں، اگر آپ کو دوستیاں یاریاں نبھانی ہیں، تو مولا کا نام لینا چھوڑ دیں۔ یہ دوغلا پنا، یہ منافقت سے کام نہیں چلے گا۔ ارے تکلیف آپ کو کیا ہے؟ جان تو میری جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ آپ تو سننے والے لوگ ہو، جان میری جاتی ہے، لوگ برا بھلا مجھے کہتے ہیں، گالیاں مجھے دیتے ہیں، تکلیف آپ لوگوں کو ہوتی ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ مخالفت کا سامنا کیا الحمدللہ، اور یقین جانیے ہم جتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سید کی حقانیت پہچاننی ہو کہ یہ خون رسول ہے یا آل رسول ہے، تو دیکھیے گا وہ ہر مقام پہ ہر جگہ حق بیان کرے گا۔ اگر وہ دوغلے بازی سے کام لے رہا ہے، اگر وہ علی اور آل علی اور دشمن علی کو ملا رہا ہے، تو وہ سید نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ آج بہت سید پیدا ہو گئے ہیں اتوار بازار والے، وہ آل علی اور آل امیہ کو ملا رہے ہیں۔ تو ہم صرف علی سے محبت ہی نہیں کرتے، مودت ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مساجد میں مولوی، جب گفتگو کی جاتی کہتے ہیں ہاں ہم مولا کو علی مانتے ہیں، ہم علی کو مولا مانتے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اب بات اس سے آگے چلی گئی ہے، اب فتنے مزید نمودار ہو گئے ہیں۔ اب علی کو علی ماننا ہے، ولی ماننا ہے، اور ان کے دشمنوں پر لعنت بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی رشتہ داریوں والا معاملہ نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، یہ اصل حق بیان کرنے کا معاملہ ہے، یہ فرائض ہیں، یہ واجبات میں سے شامل ہو گئے ہیں۔ صرف آپ یہ کہنے سے آگدہ نہیں ہوگا کہ ہم مولا علی کو مولا مانتے ہیں اور مولا کے بھی پھر کئی معنی نکال لیے جائے۔ تو میں ایک شعر لکھ کے لایا تھا، وہ آپ کو سنانا ہے، کیونکہ آج نمبروں کا سلسلہ بہت جاری ہو گیا ہے، بہت زور شور سے۔ تو ایک شعر سنیے گا، وہ پاؤں رکھے دوشے پیمبر پہ کھڑے ہیں، توجہ ہے، سبحان اللہ۔ پاؤں رکھے دوشے پیمبر پہ کھڑے ہیں، ارے محسوس یہ ہوتا ہے کہ علی سب سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یا علی یا وہ علی۔ پاؤں رکھے دوشے پیمبر پہ کھڑے ہیں، ارے محسوس یہ ہوتا ہے کہ علی سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ سبحان کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے، اللہ۔ کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے، تاریخ کے کونے میں جو کروڑوں لوگ پڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو جو تاریخیں اٹھا کر تم لاکھوں لوگوں کو نکال کے لا رہے ہو، نمبر بانٹنے کا سلسلہ جو لگایا ہوا ہے، ایسے تو کئی لوگ پڑے ہیں، لیکن کوئی مولود کعبہ نہ بن سکا،
سبحان اللہ. ابھی راستے میں آ رہا تھا تو مجھے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ اب لوگ حضرت علی کی ولادت پہ یہ کہتے ہیں کہ مولا کعبے میں نہیں آئے. تو میں نے بہت معمولی سی بات کہی، چلے ہم کوئی بحث میں نہیں پڑتے وہ کعبے میں آئے نہیں آئے، لیکن آج تک وہ دیوار کیوں صحیح نہیں کرا سکے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ دیوار، اتنی بلڈنگیں بن رہی ہیں، اتنی کرینیں کھڑی ہوئی ہیں، جب کوئی تصویر آتی ہے اتنا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ دیوار صحیح نہیں ہو پا رہی ہے. وہ دیوار آج بھی ایسی ہی موجود ہے. تم علی کو چھپاتے رہو گے اور ہم بتاتے رہیں گے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اور یہ سارا معاملہ کہاں سے چلا؟ ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں یہ صرف علی سے دشمنی نہیں، یہ نبی سے دشمنی ہے، اور یہ نبی سے دشمنی نہیں، یہ ابو طالب سے دشمنی ہے. ہمیشہ سے میری گفتگو یہ رہی ہے، یہ سارا معاملہ چلتا آ رہا ہے. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ولادت بہت زور شور سے مناتے ہیں، جھنڈے لگتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، جھنڈیاں لگتی ہیں. 12 دن ہر مسجد میں مولوی چلاتا ہے کہ ہمارے سرکار کی آمد ہے. ہم بھی بڑے زور شور سے مناتے ہیں. اور دلیل کیا دی جاتی ہے؟ جب سامنے سے پوچھا جاتا ہے دوسرے فرقے کا، دوسری جماعت کا کوئی شخص پوچھتا ہے کہ بھائی کہاں سے یہ ولادت مناتے ہو، کیا ملے گا اس سے تمہیں منانا؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ جناب، ایک روایت بیان کی جاتی ہے، شیخ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم ولادت اس لیے مناتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا، جو کافر تھا، جو مشرک تھا، جب اس کو آ کے لونڈی نے بتایا کہ بھائی آپ کے یہاں کس کی ولادت ہو گئی ہے؟ بھتیجے کی ولادت ہو گئی ہے. تو اس نے خوشی میں آ کر کے میرے بھتیجا پیدا ہوا، کافر تھا، مشرک تھا، اس نے یوں اشارہ کیا اور لونڈی کو اپنے آزاد کر دیا. تو ہمارے یہاں کے مولوی نے استدلال کیا اور بتایا، اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اس چیز کو، کہ بھائی اس نے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کر دیا. تو وہ کافر اور مشرک جو ہے، جس کو ہفتے کے 7 دن عذاب دیا جانا تھا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس نے محمد کی پیدائش کی خوشی منائی اور انگلی سے اشارہ کیا، تو ایک دن پیر کے دن اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ دشمن رسول ہے. اتنے سخی ہو گئے مولوی کہ ایک کافر و مشرک کو بھی ہفتے میں ایک دن بچا دیا. توجہ ہے؟ سبحان اتنے اللہ. سخی ہو گئے مولوی کہ کافر کو مشرک کو ہفتے میں ایک دن عذاب نار سے، جہنم کے عذاب سے بچا لیا. وہ کون تھے کہ جنہوں نے ولادت کی خوشی منائی تھی اور جنہوں نے دین بچانے کے لیے، دین مصطفیٰ بچانے کے لیے اپنا گھرانہ لٹا دیا. وہ ابو طالب کے لیے تم کافروں کے الفاظ استعمال کرتے ہو. انہوں نے صرف ولادت کی خوشی ہی نہیں منائی، بلکہ دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے اپنا پورا گھرانہ قربان کر دیا. یہاں تمہاری کنجوسیوں کی انتہا ہو جاتی ہے، یہاں تمہاری سخاوت کہاں چلی جاتی ہے. ہم اتنی بڑی بات کہتے ہیں. میں نے ایک جگہ کہا، لوگوں کو بہت اعتراض ہوا. میں نے بولا ہاں، اگر مولا ابو طالب کافر ہیں تو ہاں ہم ایسے کافر ہیں. اللہ اکبر اللہ. اور اگر مولا ابو طالب کافر ہے تو کائنات میں کوئی مسلمان نظر نہیں آتا ہمیں. اللہ اکبر. جب مولا علی کی بات ہوگی تو مولا علی کے والد کی بات ہوگی. ہمارے یہاں جناب ابو طالب کا ذکر لازم ہے. تو سخاوت دکھائیے تو ہر طرف دکھائیے. اپنا پیمانہ دیکھیے کہ آپ کا پیمانہ صحیح ہے، آپ کے ہاضمے درست ہیں. تو مولا کس میں آئے بھائی؟ کعبے میں آئے. کعبے میں. کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. آنا کس کو چاہیے تھا؟ یہ میرا گھر ہے، اس سے کون نکلے گا؟ میں. سوال ہے آپ سے. ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں،
علی کو علی مانتے ہیں، حسین کو حسین مانتے ہیں، ہر ایک کے اپنے مرتبے، غوث کو غوث مانتے ہیں، خواجہ کو خواجہ مانتے ہیں، داتا کو داتا مانتے ہیں۔ لیکن سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، گھر خدا کا ہے آ علی رہے ہیں۔ کہتے ہیں گلاس میں جو چیز موجود ہوگی وہی آپ کے معدے میں جائے گی، ایسے ہی گلاس میں جو چیز موجود ہوگی وہی آپ کے معدے میں جائے گی۔ اور خالی اگر گلاس ہے، میں آپ سے بولوں بھائی پانی دیجیے گا، آپ خالی گلاس دے دیں تو یہ تو بدتمیزی ہے نا۔ میں آپ سے، یہ کس کام کا ہے گلاس بھائی؟ پانی مانگا ہے آپ سے، پانی دیجیے، شربت دیجیے، کچھ اور دیجیے، آپ خالی گلاس کیوں دے رہے ہیں؟ جب تک وہ گھر تھا اس کی اہمیت اس مقام کی نہیں تھی، علی نے آ کے کعبے کو کعبۃ اللہ کر دیا، سجدے کے قابل بنا دیا، پھر اللہ نے کہا کہ یہی ید اللہ ہے، یہی عین اللہ ہے، یہی وجہ اللہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں مولا کائنات اور ان کے گھرانے کی محبت قائم و دائم رکھے، آپ کی نسلوں کو مولا سے محبت کرنے والا اور ان کے اوپر اپنی جان قربان کرنا، اپنی نسل قربان کرنے کی۔ لیکن دیکھیں ہمیشہ یہی کہا جائے گا آپ سے کہ دیکھیں علی والا ڈرتا تھوڑی ہے، علی والوں کو وہ دوستیاں جاتی ہیں جائیں تو یقین ہوتا ہے کہ مولا ہمیں دے رہا ہے۔ یہ صرف یہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں، انہوں نے اتنا پڑھا، یہ کیا ہوائی ہے، پیسے اڑانے کا دھندا ہے کیا کوئی؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ یہ یقین ہے ہمارا۔ یہ پہلے جو لوگ تھے جو کہتے ہیں 72 چلے گئے، کیسے چلے گئے؟ یقین تھا ان کو۔ ہم سے میثم تیمار کی باتیں کرنے سے، ابو ذر کی باتیں کرنے سے، سلمان فارسی کی باتیں کرنے سے، بلال حبشی کی باتیں کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ یہ باتیں بہت لوگ کر رہے ہیں، ہر جگہ بھری پڑی ہے، بڑے بڑے اسٹیج لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم صرف آپ کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ گنتی کے لوگ ہو جائیں۔ دیکھیں مولا حسین نے یہی پیغام دیا، گنتی کے ہو، 2 ہو، 4 ہو، 72 ہو، لیکن حقیقت بیان کرو۔ اس سے پرواہ نہ کریں کہ کون چھوڑ گیا اور کون آ گیا۔ جب آپ کا جب سیدہ کی چکی کا آپ وسیلہ پیش کرتے ہیں اور آپ کو یقین ہے تو پھر یقین رکھنا، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے یقین ہو۔ ہم باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں، بولے نہیں نہیں یہ بھی کرنا ہے اور ایسا بھی لے کے چلنا ہے، ویسا بھی لے کے چلنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی میں غلط گفتگو کرتا ہوں، کوئی آپ کوئی غلط بات ہی نہیں کرتا۔ بہت دھماکے ہو رہے ہیں اسرائیل میں، ہم بولے نہیں نہیں اسرائیل بھی صحیح ہے، کچھ نہیں ہو رہا، فلسطین صحیح ہے، سب صحیح ہے، چلنے دیں۔ ایسا کوئی چلنے والے کا سلسلہ نہیں ہے۔ اگر چلنا ہوتا تو آج یہ دین نہیں ہوتا، آج یہ دین آپ کے سامنے اس طرح نہیں ہوتا، وہ صرف چلتا ہی رہتا۔ لیکن آج جتنے فحاشی و بیانی کا دور ہے، دور فتن ہے، یہاں پر کچھ لوگ رہ گئے ہیں ان کی قدر کی، ان کے ساتھ جڑیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور جشن کا ماحول ہے، حیدر حیدر کی صدائیں بلند ہوں۔ کیا ہے بھائی؟ وہ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا علی مولا علی مولا۔